بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ۔ اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے آئندہ 5 روز کے اندر۔ 27 دسمبر کو اس حوالے سے اہم ترین اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن نے نئی شیروانی سلوانے کا آرڈر کر دیا ہے بعض ذرائع کے مطابق، اور مولانا فضل الرحمن خود کو مستقبل کا وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن کو فون کر کے کیا عہدہ مانگا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ یہ تاثر کیوں گہرا ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے DGISI سے جو ہے وہ کا عہدہ چھوڑنے اور کور کمانڈر پشاور بننے کے بعد حالات کیوں بدل گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور کیا واقعی اس کے اندر کوئی سچائی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب سب سے پہلے اس بڑی خبر کے ساتھ، جو بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ جی بالکل، برسا برس یہ کیس جو ہے وہ چلا، اور چند ہفتے پہلے اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ اس حوالے سے فائنل کی۔ اس کے بعد ایک الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندر یہ رپورٹ اسے پیش کی گئی الیکشن کمیشن کو۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کا معاملہ آ گیا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 ضمنی انتخابات ہوئے، الیکشن کمیشن وہاں مصروف رہا، لیکن اب تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے مطابق PTI فارن فنڈنگ کیس پر چیف الیکشن کمشنر 27 دسمبر کو اہم ترین اجلاس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ 24 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ سرکاری نتائج کا اعلان ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، جس سے متعلق کہا جا چکا ہے الیکشن کمیشن کے ترجمان اور حکام کی جانب سے کہ 24 دسمبر کو نتائج خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع کے اندر پہلے فیز میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ان کے نتائج کا اعلان 24 دسمبر کو کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 3 دن دیے جائیں گے آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک حتمی فہرست بھی جو ہے وہ جو نمبر گیم ہے اس حوالے سے سامنے آئے گی۔ لیکن اسی دوران 27 دسمبر کو اہم ترین اجلاس الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے، جس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ کا جائزہ لے کر پھر فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کرے گا۔ اب اس حوالے سے کانسپریسیز تھیوریز کیا ہیں؟ کانسپریسیز تھیوریز جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمن کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی ان کے اندر اضافہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف اور زرداری کے بیانات اور ان کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان کی جانب سے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب سب سے پہلے باری باری ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے ہمارے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمن نے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان کے صوبے کے اندر اب بھی جو ہے وہ فیض و برکات جاری ہیں۔ انہوں نے طنز کیا تھا، اشارہ کیا تھا انہوں نے جنرل فیض حمید کی جانب، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں وہ جنرل فیض حمید ہیں، اور اب ان کے صوبے میں ہیں، اور ان کے صوبے میں ان کی فیض و برکات جاری ہیں۔ اب اس سے کیا مراد لی جائے؟ کیونکہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ جنرل فیض کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا یہ الزام تھا، مریم نواز کا، مولانا فضل الرحمن کا، کہ جو ہے وہ ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی گئی 2018 کے الیکشن میں۔ حالانکہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے، نہ اس قسم کی کوئی چیز وہ پیش کر سکے، لیکن بارہا اس قسم کے الزامات ان کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آتے رہے۔ اور اب مولانا فضل الرحمن نے خاص طور پر جو ایک بیان دیا، اس بیان کے بعد انہوں نے یہ کہا جناب کہ کیونکہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سر پر سے قوتوں نے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا تو حشر نصر سب کے سامنے ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمن کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، نہ کوئی وہاں پر بیٹھے ہوئے میڈیا کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور اگر ان قوتوں نے کسی سے ہاتھ اٹھایا ہے اور آپ کے خیال میں وہ جن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ جیتتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا وہ ہاتھ اب آپ کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کے خیال میں اگر وہ ہاتھ تھا
اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں کا، تو وہ ہاتھ کیوں اٹھا لیا گیا ہے اور آپ اس تاثر کو دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آگے چل کر وہ فرماتے ہیں جناب کہ ہم نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ جو الیکشن 2018 میں ایک نگران حکومت نے کرائے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے تو کرائی نہیں، اس کے حوالے سے الزام ہے کہ وہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ لیکن جو الیکشن عمران خان کی حکومت نے کرائے، عمران خان کی حکومت کے اندر جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، اس کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کرائے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، ان الیکشنز کے متعلق اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے صاف شفاف ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو بعض جو ہے وہ کچھ نشستیں جو ہیں وہ زیادہ مل گئی ہیں، جس کو وہ اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کو شکست ہو گئی ہے، تو اس سے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں جناب، کیونکہ ہم جیتے ہیں کچھ نشستوں کے اوپر، تو اس طرح سے یہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہو گئے ہیں۔ ماں سوائے اس کو جو ہے وہ منافقت کے علاوہ اور کیا نام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان اس حوالے سے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت کے اندر جو بھی انتخابات ہوں گے وہ صاف شفاف ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے نتائج بھی جو ہے وہ 100% تسلیم کریں گے۔ اور بالکل پاکستان تحریک انصاف نے یہ نتائج بھی تسلیم کیے، حالانکہ ابھی تک ادھورے نتائج آئے ہیں اور ابھی تک نتائج آنا جو ہیں وہ باقی ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا کہ جناب قوتوں نے ہاتھ اٹھایا تو پھر حشر نشر ہو گیا، یہ بات جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حقیقت یا کوئی ریالٹی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ آئندہ چند دنوں کے بعد جب خیبر پختونخوا کے دوسرے فیز کے اندر الیکشن ہوں گے تو ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ الزام لگایا جائے گا کہ نہیں جناب دھاندلی ہوگی، اور کیا پھر یہ کہا جائے گا کہ ان قوتوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عمران خان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوکل الیکشنز، بلدیاتی الیکشن کی مختلف ڈائنامکس ہیں، اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکمل فیز کے جب نتائج آئیں گے تو صورتحال کچھ اور طرح سے ہوگی۔ اور پھر ایک اور اہم ترین اور بڑا سوال جو کہ آپ لوگوں کو بھی پوچھا جانا چاہیے مختلف فورمز کے اوپر جا کر، وہ سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تقریباً 15,000 کے قریب نشستوں پر الیکشن ہوئے، جس کے اندر نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے انتخابات بھی شامل تھے، 2,300 کے قریب یونین کونسل کے انتخابات شامل تھے، جس کے اندر ایک یونین کونسل کے اندر 3 جنرل کونسلر، اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کونسلر، خاتون کونسلر، مزدور یا کسان کونسلر اور اقلیتی کونسلوں کے بھی الیکشن ہوئے، اور پارٹی بنیادوں پر ہی ہوئے، اور بڑی تعداد میں وہاں سے لوگ جو ہے وہ بلا مقابلہ بھی منتخب ہوئے۔ لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وہ نتائج کیوں سامنے نہیں لائے گئے؟ ابھی تک ٹی وی چینلز کی جانب سے ان نتائج کے اوپر بات کیوں نہیں کی گئی؟ اور وہ جو حلقے تھے یونین کونسل کے اندر، ان کے نتائج کہاں گئے؟ ان کا نتیجہ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ میں بارہا یہ بات اپنے اس فورم پر کر چکا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بات اس فورم پر بتا رہا ہوں کہ جب ان الیکشنز کے نتائج سامنے آئیں گے تو بلا شبہ ایک بدلی ہوئی تصویر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ تحصیل کونسل جو ہے جس کے چیئرمین منتخب کیے گئے ہیں، اس کے ارکان تمام وہ لوگ ہیں جو کہ یونین کونسل سے منتخب ہو کر آئیں گے۔ یعنی یونین کونسل کے اندر جو 3 جنرل کونسل منتخب ہوں گے، اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا جنرل کونسلر ہوگا وہ خود بخود جو ہے وہ تحصیل کونسل کا ممبر بن جائے گا، اور اس طرح سے ایک صورتحال سامنے آئے گی جس میں کئی ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا تحصیل کونسل منتخب ہوا، نیچے پوری کی پوری تحصیل کے اندر جو ہے وہ اسے پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی اس سسٹم کی خوبصورتی بھی ہے جو کہ براہ راست عوام کو جو منتخب کرنے دیا گیا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے اندر، اور اس قسم کا آئیڈیلزم ہم آپ کو یہ جو آئیڈیلزم ہے یہ جمہوری ملکوں میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اور یورپ میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کا عمران خان نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں پر تجربہ کیا۔ لیکن جو سیکنڈ اور تھرڈ لیئر کی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جو ہے وہاں پر اس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی، اور خاص طور پہ ان جگہوں کے اوپر جہاں پر نیبرہڈ اور یونین کونسل کی سطح کے اوپر، ولیج کونسل کے اندر جہاں پر جمعیت علماء اسلام نے ان کے بعض لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان آفیشیل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، اس کے نتیجے میں کئی جگہ پر اس قسم کے جو نتائج
نتائج ہیں وہ سامنے آئے۔ اب جناب معاملہ یوں ہے کہ اسی موقع کے اوپر نواز شریف نے بھی مولانا فضل الرحمان کو کال کی ہے، اور بعض لوگوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان کیونکہ 14-15 نشستیں تحصیل چیئرمین کی جیت کر خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو نواز شریف کی حالت بھی بالکل اس شخص کی ہے جو کہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر مشکل کے وقت جو ہے وہ دوسروں سے امیدیں لگا لیتا ہے، جیسا کہ مریم نواز نے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی جیت ان کی جیت ہے، اور آج نواز شریف نے بھی انہیں مبارکباد دی، اور بعض ذرائع کے مطابق انہوں نے ان سے مذاق بھی کیا کہ مولانا صاحب آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں کون سا عہدہ دیں گے، اور ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ جو نئی شیروانیاں ہیں وہ سلوانے کا آرڈر بھی کر دیا ہے، لیکن ہم ایک مرتبہ پھر اسی فورم پر ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ جو نئی شیروانیاں ہیں ان کے سلوانے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بہت جلد جو ہے وہ یہ خواب جو وہ دیکھ رہے ہیں اس سے ان کی آنکھ کھل جائے گی جب خیبر پختونخوا کے تفصیلی نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور پورے خیبر پختونخوا کے اندر جب بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر پورے میڈیا کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی، جمعیت علماء اسلام کے سامنے بھی، اور مولانا فضل الرحمان کے سامنے بھی بالکل ایک نئی تصویر سامنے آئے گی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دھاندلی کا راگ جو ہے وہ الاپنا شروع کر دیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔